نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے کہ کل کی باتوں کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ کیا کیا آپ نے؟ کل سارا دن فضول گفتگو نہیں کی الحمدللہ. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لیکچر سنا، کیونکہ انہوں نے گھر میں شروع بھی کر لی کتاب. ٹھیک ہے، میں نے کل جو سنا پڑھا اس سے تو مجھے اپنی بھی قریب پڑ گئی کہ کیا یہ سب باتیں تو میرے اندر بہت زیادہ ہیں. میں یہ سنتی رہی اور اپنی اصلاح بھی یہاں بیٹھے بیٹھے کوشش کرتی رہی کہ گھر جا کے انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں. اور ہر دن تو مجھے فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں کون سی بات منہ سے نکل جائے اور اس کے لیے ہم پکڑ میں آ جائیں. تو میں جب اٹھاتی تو میرے دل میں ہوتا باتیں تو بڑی کرتے ہیں آپس میں اور یہی سوچ کے کرتے ہیں ہم کون سی چگلیاں کر رہے ہیں، ہم کون سی چگلیاں کر رہے ہیں. تو کل کا دن میں نے یہی کیا تھا، میں نے اٹھایا نہیں تو الحمدللہ میں نے کل سنا اور پڑھا ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہم لوگ کرتے رہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کون تھے؟ کچھ پتا ہے کون تھے؟ 5ویں خلیفہ راشد تھے، 5ویں خلیفہ راشد. وہ کہتے تھے کہ ہمارے اسلاف سے مراد جو ان سے پہلے نیک پائس لوگ گزرے، وہ نماز روزہ کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے تھے جتنی بڑی عبادت اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ برائی نہ کریں. یہ بڑی عبادت تھی، کیونکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ فرمائیے. میں نے بھی کل والے جو سستی کے تاثرات جو ہمارے پہ اور ہماری فیملی پہ پڑے تھے اس کا کچھ اور انداز ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا ہمیں کی زبان ایک قوت ہے اور ہمیں اسے اس قوت کو ضائع نہیں کرنا. وہ قوت ہم اپنے اچھے اعمال کے لیے، اچھی تبلیغ کے لیے، اچھے وقت کے لیے برقرار رکھیں. اور آپ نے بتایا کہ جن لوگوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کے چہرے بہت معصوم ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے چہروں کے ساتھ ہمیں اپنے دلوں کو بھی معصوم رکھنا ہے. تو اس میں میں نے جو سنا کہ جو ہمارے یونٹ سے ہیں وہ اور جو ہم آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو گھر بیٹھنے کے ساتھ میں شیئر کر رہے تھے اور ساتھ میں خود اس پہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں میرے تو یہ لکھا نہیں جا رہا. اگر لڑکوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایسا مطلب کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا بہت زیادہ ہو گیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور الحمدللہ سنا. ہم اپنے گھر والوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب میں ایسا کروں تو بے شک آپ مجھے ٹوک دیں، مجھے روک دیں. وہ شاید ان کا روکنا اور ٹوکنا ہمیں برا لگے، لیکن اس کڑوے پن میں علاج ہے ہمارا. کڑوی دوائی سے علاج ہوتا ہے نا، تو اسی سے ہم ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جب ہمیں کوئی بتائے گا کہ ایسا نہیں کرو. چلے آگے ہم چلیں گے. پیج ہے 18. ٹھیک ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ. وقال اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ من جس کو، وقاه اللہ بچا لیا اسے اللہ نے، شر شر سے، ما بین لحییہ اس چیز کے جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، وشر ما بین رجلیہ اور اس چیز کے شر سے جو اس کے دو پاؤں کے درمیان ہے، دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ دونوں کی آزمائش ہے. اور انسان اگر
ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خروج اللسان عن حد الصحة وتجاوزه الضوابط الشرعية للكلام يدل على مرض القلب وضعف الإيمان وهذا يبين علاقة الظاهر بالباطن وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان خروج اللسان، کہ نکلنا زبان کا، عن حد الصحت، صحت کی یا درستگی کی لمٹ سے، وتجاوزہ الضوابط، اور اس کا تجاوز کرنا لمٹ سے یا شرعی ضابطوں سے، الشرعیت شرعی، للکلام کلام کی، یدل علی مرض القلب، یہ دل کی بیماری پر دلالت کرتا ہے، وضعف الایمان، اور ایمان کی کمزوری پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی زبان کسی ضابطے، قاعدے، کسی ڈسپلن کی پابند نہیں، اور انسان جو بھی دل میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، منہ سے نکالتا چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر نفاق ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. تو پھر انسان کو صرف زبان پر کام کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی اگر زبان غلط لفظ بول رہی ہے، مثلا انسان گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کو طعن و تشنیع کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، تو وہ دراصل سورس پتہ چلانے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ ہے کہاں. زبان تو گوشت ہے کہ لوچڑا ہے نا، اصل مسئلہ دل میں ہے، ایمان نہیں ہے. منافقوں کے لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ فی قلوبہم مرض. منافق کی علامات کیا ہیں؟ منافقت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جب انسان بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ کیا چیز بولتی ہے؟ زبان بولتی ہے. جھوٹ زبان سے نکلتا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق کا پکا، تو اس کا تعلق پھر کس سے ہوا؟ منافقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. جو وعدہ خلافی کرے، انسان عام طور پر وعدہ کس چیز سے کرتا ہے؟ زبان استعمال کرتا ہے. لیکن اسی زبان کے خلاف جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ اصل میں دل کی خرابی ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ ہے جب جھگڑا کرے تو گالی دے. گالیاں انسان کہاں سے دیتا ہے؟ زبان سے دیتا ہے. لیکن خرابی کہاں ہے؟ دل میں. منافقت ہے وہاں پر. تو گالی گلوچ کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو اندر ہے نا وہی نکل رہا ہے. تو اسی طرح چوتھی علامت کون سی منافقت کی؟ امانت میں خیانت کرے. امانت بات کی بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ میری یہ بات کسی کو نہ بتانا، دوسرے کیا کرتے ہیں؟ خوب اسے شہرت دے دیتے ہیں. استعمال تو زبان ہوئی، لیکن مسئلہ کہاں؟ مسئلہ دل میں ہے. تو یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان غلط باتیں بول رہا ہے تو خرابی دل کے اندر ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زبان درست ہو جائے تو اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے دل کی سلامتی کی ضرورت ہے، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں؟ بول کون رہا ہوتا ہے؟ زبان. لیکن وہی زبان کیسے کام کرتی، کیسے ایکشن لیتی؟ وہ دوسرے کو خوش کر دیتی. لیکن اگر آپ غصے سے بھرے ہوئے، آپ غضبناک ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ زبان کیا بولے گی؟ وہی بولے گی نا جو دل کے اندر ہے. یعنی ہم زبان سے وہی بولتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ بہت کام کا نقطہ ہے، اس کے بغیر سرسرا اور یہ سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم زبان کا مسئلہ دل کے ذریعے حل نہ کریں گے.
وَهَذَا يُبَيِّنُ عَلَاقَةَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ وَهَذَا يُبَيِّنُ اور یہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، علاقۃ الظاہر ظاہر کا تعلق بالباطن باطن کے ساتھ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ اور یہ کہ ایمان قول وعمل قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. ایمان بھی صرف دل میں نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ جو دل میں ہے اس کا زبان سے اظہار کرنا. یزید بالطاعت اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے. کیا زیادہ ہوتا ہے؟ ایمان. وینقص بالعصیان اور کم ہوتا ہے کس سے؟ نافرمانی سے. نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. وہ نافرمانی چاہے ہمارے جوارح کی ہو یعنی اعضاء کی، چاہے زبان کی ہو، چاہے آنکھ کی ہو، چاہے کان کی ہو، لیکن کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے. گناہوں سے ایمان کمزور پڑتا ہے اور نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے. اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے. قال علیہ الصلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. تو اصل ٹیڑھا پن پھر دل کا ٹیڑھا پن. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا. تو ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. تو دل کو بگاڑنے والی چیز بھی کیا ہے؟ زبان. ٹھیک ہے، یعنی دل کا بگاڑ زبان کے ذریعے ہوتا ہے. اب آپ سب اس بات پر غور کریں گے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے کرنے کے بعد آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے، جن کے کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں رہتی، جن کے کرنے کے بعد آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، جن باتوں کے کرنے کے بعد آپ کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ اس کون سی؟ کب دل پریشان ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد، چغلی کرنے کے بعد، شکایتیں کرنے کے بعد. زبان سے بتائیے، بات زبان کی ہو رہی ہے، نافرمانی تو بہت ساری ہوتی ہے. جب ہم بہت بولتے ہیں، شاباش انہوں نے بڑا اچھا نکتہ بتایا. بعض اوقات ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوتے، چغلی بھی نہیں کر رہے ہوتے، غیبت بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن فضول باتیں، لغ باتیں، بیکار باتیں، بے مقصد باتیں، کھانے کی باتیں، کپڑے کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، بولے جا رہے ہیں، یعنی یوز لیس، میننگ لیس. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ ہمارے دل پہ پڑتا ہے. اور جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل پریشان ہوتا ہے، دل اداس ہوتا ہے، دل نہیں لگتا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بہت ہنس لیں، بہت کہکے لگا لیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل پریشان سا ہو جاتا ہے. قدرتی بات ہوتی ہے، ایسی ریئیکشن ہوتی ہے. تو جب آپ کسی سے بات کریں تو اس وقت نہ بھی تلی بات کریں، لمبی چوڑی باتیں نہ کریں. بات جو ہے اگر ضروری ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، نہ بھی تلی ہو، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ایک ہی بات بار بار کیے جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے شخص کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا شخص بات سننا چھوڑ دیتا ہے، آپ سے توجہ ہٹا لیتا ہے. آپ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور باقی سب کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. تو جب کبھی خاص طور پر کسی بڑے مجمع میں آپ کو بولنا ہو تو اس وقت ضرور سوچیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں.
اور کیا ایک ہی بات بار بار تو نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے دوسرا سننا ہی نہیں چاہتا، تو بات گنوانے والی بات ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم باتیں کرتے ہوئے تانے دیتے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی دل چین میں نہیں رہتا، دل کا سکون اٹھ جاتا ہے. اب آئندہ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوٹ کرنا ہے کہ میں نے کون سی ایسی بات کی جس کے بعد میرا دل پریشان ہوا. اور اگر آپ انسان ہیں اور عقل مند ہیں تو پھر آئندہ اس غلطی کو دہرانے سے پرہیز کریں گے. پھر بھی اگر بھول کے ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ اگلی دفعہ پھر اپنے سے وعدہ کریں گے کہ میں نے آئندہ ایسا نہیں کرنا، پھر کہیں گے میں نے ایسا نہیں کرنا. کرتے 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 آپ کی اصلاح ہوگی. آپ کے اندر ایک معلم بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اندر ایک خبردار کرنے والا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس کی بھی سنیں، اندر کی آواز سنیں. لیکن اندر کی آواز کون سنتا ہے؟ جو چپ رہتا ہے، جو خاموش ہوتا ہے. دیکھیں، جو بول رہا ہو کیا وہ سن سکتا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں تو اس وقت پھر آپ سن نہیں سکتے. سننے کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے، چپ ہونا پڑتا ہے. چپ رہنا بھی سیکھیں، اور خاص طور پر اپنے اندر کی ضمیر کی آواز سننے کے لیے، اپنے دل کے اندر کی باتیں سننے کے لیے خاموش ہو، تاکہ آپ غور و فکر کر سکیں، اپنی غلطیوں کو سوچ سکیں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں کہ میں نے کیا کیا غلطی کی، اور پھر وہ سرا ڈھونڈیں کہ میرے دل کی پریشانی اور بے چینی کہاں سے شروع ہوئی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا بس ایسے بیٹھے بیٹھے دل پریشان ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہوئی. نہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں تک بیک ٹریک کر کے پہنچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا اور وہاں سے پریشانی شروع ہوئی تھی. اور آئندہ ایسے کام کرنے سے پھر توبہ کریں، سچی توبہ. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کا جائزہ بھی لیں. کیا جائزہ لینا ہے آپ نے؟ کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں. وہ بڑے عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، رتبے میں بڑے ہوں، کسی مقام یا عہدے کے اعتبار سے بڑے ہوں، آپ ان سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے برابر کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں. ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے مطابق اس سے بات کی جاتی ہے. بڑوں سے بات کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ ادب اور احترام. اور اپنی آواز کو ان کی آواز کے مقابلے میں کیسے رکھنا چاہیے؟ نیچا رکھنا چاہیے، پست رکھنا چاہیے. بڑوں میں کون کون آتے ہیں؟ والدین، ساس سسر، یس، اور کچھ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں بڑے، اور استاد اور جی کئی سرونٹس عمر میں بڑے ہوتے ہیں. یس، بڑے کام کی بات کی ہوئی. سرونٹس ویسے مقام درجے میں آپ سے کم ہیں، لیکن اگر عمر میں بڑے ہیں تو ان سے اس طرح ٹریٹ نہ کریں جیسے آپ بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جیسے کلاسز میں بعض لیڈیز گروپ انچارجز یا باجیوں سے عمر میں بڑی ہوتی ہیں، ہوتا نا ایسے، اس میں بھی ان کا نام نہ لیں. اگر نام لیں تو ساتھ جی یا کچھ لگائیں. ادب احترام کریں ان کی عمر کی وجہ سے، کیونکہ بعض اوقات ہم علم کی وجہ سے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا کسی سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب بڑی چیز ہو گئے، اب ہر کوئی ہم سے چھوٹا ہو گیا. یہ غلط رویہ ہے. بڑی عمر کے لوگوں سے ہر حال میں ادب تمیز سے بات کریں، احترام سے بات کریں، چاہے وہ غلطی کر رہے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جب آپ بات کریں تو کیسے کریں؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے، احترام کے بھی لیول ہوتے ہیں. ایک لیول وہ ہے جس میں آپ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، استاد سے بات کر رہے ہیں، اور ایک لیول ہے جو صرف بڑی عمر کے بندے سے بات کریں.
دیکھیں نا، ایک بڑی عمر کا شخص ہے جو صرف بڑی عمر کا ہے، اور ایک بڑی عمر کا شخص ہے جو رتبے اور مقام میں رشتے میں آپ سے بڑا ہے، تو دونوں میں پھر لیول فرق ہو جائے گا نا. لیکن بڑا کوئی کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو وہ بڑا ہی ہے. اسی طرح جیسے محمد بن قاسم صرف 17 سال کا تھا جب اس کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا، فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا. اب جتنے بھی اس کے پیچھے لوگ تھے اکثریت ان کی عمر میں بڑی تھی، کیا انہیں اس کی بات ماننی تھی کہ نہیں ماننی تھی؟ ماننی تھی، اور انہوں نے مانی تو تبھی فتح ہوئی نا. اور اگر وہ بات ہی نہ مانتے کہ تم تو چھوٹے سے بچے ہو، ہم تمہاری کیا سنیں، تو پھر کام خراب ہو جاتا. یہاں احترام کس بنا پر ہوگا؟ عہدے یا مرتبے میں بلندی کی وجہ سے. اچھا، پھر شوہر درجے میں آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا برابر ہیں؟ بڑے ہیں. کس نے کہا کہ وہ بڑے؟ شوہر کا درجہ بیوی کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نہیں مانتے، تو وہ کس کی بات نہیں مانتی؟ اللہ کی بات نہیں مان رہی. ہو سکتا ہے شوہر عمر میں آپ سے کم ہو، بعض جگہوں پہ شادی کر دیتے، شادی ایسی کی رشتہ داروں وغیرہ میں. ہو سکتا ہے وہ علم میں کم ہو سکتا ہے مالی حیثیت میں کم ہو. تو کیا آپ یہ کہیں گی اس کے پاس مال بھی کم ہے، یہ مجھ سے خوبصورت بھی کم ہے، اس کا علم بھی کم ہے، اس کی عمر بھی کم ہے، لہٰذا مجھ پہ کوئی لازم نہیں کہ میں اس کا ادب کروں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. وہ شوہر ہونے کے اعتبار سے آپ پر ایک درجہ رکھتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ قرآن کہتا ہے. کیا یہ آیت آنی چاہیے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر درجہ، ایک درجہ ہے. اس لیے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس کے ساتھ اس طرح بات نہ کریں جیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے. چیخ چلا کے نہ بولیں، بدتمیزی نہ کریں، احترام سے بات کریں. کس کا حکم ہے؟ یس. پھر آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ جیسے آپ کے بچے، آپ کے شاگرد. کیا ان سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی انسان کو انہیں رسپیکٹ نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں، رسپیکٹ ہو ہی نہیں سکتی ان کی؟ نہیں، ایسا نہیں. ان کے ساتھ مہربانی، رسپیکٹ نہیں، کیا مہربانی. شاگرد ہوں آپ کے، بچے ہوں آپ کے، سرونٹس ہوں آپ کے، چھوٹے ہیں جو بھی آپ سے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک، مہربانی کا سلوک. اور جو برابر کے ہیں، مثلا بہن بھائی یا دوست. بہن بھائیوں میں بھی کوئی اوپر ہوتا کوئی نیچے ہوتا، بالکل برابر کے نہیں ہوتے، اللہ یہ کہ ٹوینز ہو. ورنہ تو کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. بڑے کی رسپیکٹ، چھوٹے پر شفقت، مہربانی. اچھا، اس میں آپ نے اپنے لہجے کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان بڑوں سے بات کرتے ہیں تو کس لہجے میں کرتے ہیں، چھوٹوں سے کرتے ہیں کس میں کرتے ہیں. خاص طور پر چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس میں تعاظم تو نہیں ہو جو پیچھے لفظ ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے. یعنی ٹون میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ دوسرے کو چھوٹا سمجھ کے بات کریں کہ چھوٹے 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 نہیں. چاہے کوئی چھوٹا لیکن اس میں بھی شفقت ہونی چاہیے. چھوٹوں کی رسپیکٹ کوئی نہیں ہوتی، چھوٹوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی جی. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی عزت کریں تو آپ ان سے آرام سے بات کریں. جیسے آپ بات کریں گے نا ویسی بات کرنا وہ سیکھیں گے. اگر آپ آرام سے بات کریں گے وہ بھی آرام سے بات کریں گے. مجھے اپنے بچوں کو جب یہ سکھانا ہوتا تھا نا کہ آہستہ آواز میں بولے، تو جو ہی ذرا سا وہ اونچا بولتے تو میں بہت آہستہ شروع ہو جاتی، آہستہ بولنے لگتی تاکہ وہ عمل سے سیکھیں. ورنہ اگر آپ انہیں اور چیخ کے کہتے ہیں آہستہ بولو
تو آپ تو اپنے عمل سے خود خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کی بات میں کیسے اثر ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور کبھی چپ کر کے صرف اشارے. تو ہم نے یہ لازمن دیکھنا ہے کہ ہم زبان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان درست ہو سکے. کیونکہ زبان خراب ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، پھر زبان پلٹ کے خراب ہوتی ہے، باقی کام خراب ہوتے ہیں اور ایمان بگڑتا ہے اور انسان کہیں کبھی نہیں رہتا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اچھی بات ہے تو کریں، ورنہ کیا کریں؟ چپ رہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروة سنامہ قلت بلا یا رسول اللہ قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة وذروة سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ قلت بلا یا رسول اللہ وقال کف علیک ھذا واشار الی لسانہ قلت یا نبی اللہ وانا لمؤاخذون بما نتکلم به قال ثقلتک امک وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں؟ یعنی دین کی اصل کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کے بلند ترین چیز کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام، اس کا ستون نماز اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. اور آپ نے فرمایا اس کو روکو، اس کو روکو. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم اس زبان سے جو باتیں کرتے ہیں ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی جو ہم بولتے ہیں کیا اس پر ہماری پکڑ ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے گم کرے تیری ماں، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز اوندھا گرائے گی؟ یعنی بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنی زبان کی وجہ سے منہ کے بل جہنم کے اندر جا گریں گے، صرف باتوں کی وجہ سے، صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. کس قدر ڈرنے والی بات ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان اگر نماز روزہ بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اور بھی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا اور پڑھاتا ہے، لیکن زبان اچھی نہیں ہے اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، ایسے شخص کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.